جب کوئی کافر جو مشہور ہو فوت ہو جائے، اس کا تعلق چاہے کسی بھی شعبہ زندگی سے ہو، وہ سائنسدان ہو، وہ سیاستدان ہو، وہ کرکٹر ہو، وہ ایکٹر ہو، وہ سنگر ہو، تو اس کے لیے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دعائے بخشش اور مغفرت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو بطور مسلمان ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم وہ کام کریں جس کی اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی ہے، اور جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے وہ کام ہم ہرگز نہ کریں۔ جہاں تک غیر مسلم کے لیے دعائے بخشش اور مغفرت کرنے کا تعلق ہے، تو اس سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ اس سے تو سلام لینا بھی جائز نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام جب فرعون کے پاس اللہ کا پیغام لے کر گئے، اس کی طرف رسول بن کر گئے، تو انہوں نے جا کر سلام کیا کیا؟ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ۔ یہ نہیں کہا کہ فرعون تمہارے اوپر سلام ہو، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ سلامتی ہو اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ تو یہ جو سلام ہم لیتے ہیں نا آپس میں، یہ بھی مومنوں کے ساتھ مخصوص ہے، کافروں کے لیے یہ بھی نہیں ہے۔ تو بخشش کی دعا کرنا، مغفرت کی دعا کرنا، یہ بھی منع ہے۔ یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ سورۃ التوبہ میں ہے، آیت نمبر 113 ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْهُمْ۔ نبی اور ایمان والوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ بخشش اور مغفرت کی مشرکوں کے لیے دعا کریں، اگرچہ وہ ان کے رشتہ دار ہوں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر فرما دیا کہ مشرکوں کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا نہیں ہو سکتی۔ اب وہ مشرک جو رشتہ دار نہ ہو، وہ ایک عام مشرک ہے، عام کافر ہے، لیکن وہ کافر اور وہ مشرک جو رشتہ دار بھی ہو، اس کا ایک تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تب بھی فرمایا کہ تم اپنے مشرک رشتہ دار اور کافر کے لیے بخشش کی دعا نہیں کر سکتے ہو۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے لیے فاتحہ خوانی ہو رہی ہے اور ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں ہو رہی ہیں، تو یہ سارا کچھ قرآن و سنت کے خلاف ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور بعض کو تو یوں بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ مرنے والے کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، یعنی کافر کے لیے صدقہ و خیرات کرتے ہیں کہ اس کا بھی فائدہ اس کو پہنچے گا۔ یہ بھی بالکل ناجائز بات ہے۔ یہ نہ تو عمل کرنا جائز ہے، اور اگر کسی نے عمل کر بھی دیا تو اس کا کافر کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سنن ابی داؤد شریف کی یہ روایت ہے، 2885 حدیث کا نمبر ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد فوت ہو گئے جو کافر تھے، عاص بن وائل۔ تو اس عاص بن وائل نے یہ وصیت کی تھی کہ میری طرف سے 100 غلام آزاد کیے جائیں۔ 50 غلام آپ کے بھائی حضرت ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حصے کے آزاد کر دیے، 50 ان کے حصے کے باقی رہتے تھے۔ انہوں نے کہا میں تو اس وقت تک آزاد نہیں کروں گا جب تک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ نہیں لیتا۔ وہ آئے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا مسئلہ پیش کیا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا انہو لو کان مسلما فاعتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ بلغہ ذالک۔ فرمایا اگر وہ مسلمان ہوتا پھر تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے یا صدقہ کرتے اس کی طرف سے، یا اس کی طرف سے نفلی حج کرتے تو اس کا ثواب اس کو پہنچتا۔ مطلب یہ ہے کہ جب تھا ہی کافر تو کافر کو نیک اعمال کا ثواب نہیں ملے گا۔